جو جس نیت سے آتا ہے ہماری محفل میں کہ چلو بھائی مجھے کچھ مل جائے گا، وہ کچھ ہو سکتا ہے، ولی نہیں۔ آپ کوئی ولی کو دیکھیں، ہر ولی آپ کو لٹانے والا ملے گا۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں، وہاں لینا نہیں ہے، دینا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، ہاں اگر کوئی دیتا ہے تو انکار بھی نہیں ہے، کیونکہ صوفیہ کہتے ہیں نہ طمع ہو نہ منع ہو، طمع بھی نہ ہو اور منع بھی نہ ہو۔ حضور کو ہدیہ دیا گیا، حضور نے لیا، لیکن آپ دیکھیں پھر سارے اولیاء، سرکار مولائے کائنات سے تو رکوع کی حالت میں مانگنے والے نے مانگا، لیکن یہ ولیوں کا ولی کیسا سخی تھا، رکوع سے اٹھنے کی بھی دیر گوارا نہیں کی، حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی اتار کر کے سائی کو عطا فرمایا۔ ان کی سخاوت کی بات آئی تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ولی کیسا سخی ہوتا، ہائے ہائے ہائے۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک یہودی پہ تلوار اٹھائی مولائے کائنات نے، اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا علی مجھے تلوار بھیک میں دے، بھیک مانگ رہا ہوں تلوار۔ آپ سے پوچھتا ہوں جنگ میں تلوار دینا یہ کون سی دانش مندی ہے؟ لیکن یاد رکھنا جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جو طاقت کے بھروسے لڑتے ہیں وہ تلواروں پر یقین رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے بھروسے لڑتے ہیں پھر خدا ان کے بازوؤں میں اتنی طاقت دیتا ہے، جہاں تلواریں مان پڑ جاتی ہیں وہاں اللہ والوں کے بازو کام آتے ہیں۔ اس نے مانگا، دے دی تلوار۔ یہودی نے کہا، میرا جملہ نہیں، اس یہودی کا جملہ یہ، اس نے کہا، وہ بدبخت تھا، اس نے تو کہنا ہی تھا، میں اس پہ چاہے وہ یقین نہیں رکھتا، لیکن اس نے کہا، اس لیے نقل کر رہا ہوں، نقل کفر کفر نہ باشد۔ کہا علی یا تو انتہائی بے وقوف انسان ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اور اس نے پھر دوسرا جملہ کہا، یا تو بہت بہادر ہے، اور یہ بات سچی تھی، یا تو بے وقوف ہے یا تو بہادر ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے جس کی جوتیوں میں آ کر کے اللہ اکبر بڑے بڑے بے وقوف عزت کی خیرات حاصل کرتے ہیں، معزز بنتے ہیں۔ عزت جس کے جوتیوں کی خیرات ہو۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ تو بہادر ہے، سن لے، تو جو چاہے کہہ لے، لیکن یہ میرے خاندان کی روایت ہے، ہمارے سامنے جو ہاتھ پھیلا دیتا ہے ہم دوست اور دشمن نہیں دیکھتے، جس کے ہاتھ پھیلے دیکھتے ہیں ہم اس کے ہاتھ میں بھیک عطا کر دیتے ہیں۔ یہ سخاوت، عثمان غنی کی سخاوت آپ جانتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ کی راہ میں حساب سے خرچہ کرتے ہیں اور اپنی ذات پر بے حساب خرچہ۔ مسجد میں دیں گے تو گن کے دیں گے، بیٹے کی شادی پہ بے حساب، اپنے لیے خرچہ کریں گے عید پر بے حساب، مسجد مدرسے میں دیں گے حساب سے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس حضور نے ایک صحابی کو بھیجا، ان کی بیٹی کی شادی تھی، سرکار نے میں جاؤ عثمان سے میرا نام کہہ کر اپنی بیٹی کے لیے خرچہ لے لو۔ یہ آئے تو دیکھا عثمان غنی کے گھر میں عثمان غنی ایک غلام کو ڈانٹ رہے، او اللہ کے بندے تو نے سالن میں نمک کیسے زیادہ ڈال دیا؟ اس لیے نہیں کہ سالن کھارا ہو گیا، نہیں، تو نے سالن میں نمک زیادہ کیوں ڈالا؟ چند کھڑے بچا لیتا تو کل کام آتے۔ اس نے کہا سرکار نے کس کے پاس بھیج دیا؟ جو نمک کے چند کھڑوں کو بچائے، آج نمک اتنا سستا ہے، اس وقت کتنا سستا ہوگا، جو نمک کے چند کھڑوں کا حساب رکھے وہ مجھے کیا دے گا؟ واپس چلا گیا۔ پھر کہا گئے نہیں تم، جاؤ میرا نام بول کے لے لو۔ پھر آئے تو دوسرے کو ڈانٹ رہے تھے، تو نے رات چراغ کی بتی بڑی کیوں کی؟ چھوٹی کرتا تو تیل کم جلتا، کل کام آتا۔ یا اللہ یہ تو اور مسئلہ خراب یہاں نظر آتا ہے۔ پھر واپس گئے، تم نے کہا نہیں جاؤ میرا نام کہو۔ اب کی مرتبہ آئے تو عثمان غنی نے دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد میں تم آتے جاتے ہو، بات کیا، ادھر آؤ بتاؤ۔ کہا میری بیٹی کی شادی حضور نے بھیجا ہے، اور کہا کہ عثمان انتظام کر دیں گے۔ ہاتھ پکڑا، تجوری کے پاس لے گئے، تجوری کھول دیا، کھول کے کہا جتنا چاہو لے لو۔ کہا اب لیں گے بعد میں، لیکن پہلے یہ بتاؤ نمک کا حساب، تیل کا حساب اور یہاں پہ حساب۔ کہا تجھے نہیں پتا، اپنی ذات پہ جو خرچہ کر رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں لٹا رہے ہیں اس کا حساب نہیں دینا ہے، بلکہ وہ بے حساب ملنا ہے۔ تو جس کا حساب دینا ہے اس کو حساب سے خرچہ کرتے ہیں، اور جو بے حساب واپس ملنا ہے وہاں پھر بے حساب خرچہ کرتے ہیں۔ تو ولی ہمیشہ ہوتا ہے سخی۔ بات مجھے یاد آئی، اللہ اکبر، کیا لوگ تھے، کیا سخاوت تھی۔ اگر آپ سخاوت دیکھیں، محبوب الہی لنگر کھلانے والے، صابر پاک لنگر کھلانے والے، غریب نواز لنگر کھلانے والے، غوث پاک لنگر آپ کو کوئی لوٹنے والا بندہ کبھی ولی ملے گا ہی نہیں، ہمیشہ لٹانے والا ملے گا۔ اب آپ دیکھ لیں، تسبیح تو سب کے ہاتھ میں، لیکن ہاتھ کتنوں کے کھلے ہوئے وہ دیکھ لیجئے۔ ولی ہمیشہ عثمان غنی کی طرح سخی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ولی کے اندر وہ دن کا سخی ہوتا ہے،
اور رات کا عبادت گزار ہوتی. اس کی راتیں واٹس ایپ پر نہیں گزرتی, اس کی راتیں فیس بک پر نہیں گزرتی, اس کی راتیں لوگوں کی غیبت چگلی کرتے نہیں گزرتی, بلکہ اس کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی. کتنے لوگ مصلوں پر آج ہم راتیں گزارتے ہیں, ذرا بتائیں. حیرت ہے, ہم نے اپنی راتوں کو ضائع کر دیا. جس دن مسلمان اللہ کے ساتھ رات گزارنے کی لذت حاصل کر لے گا, اس دن وہ سب کو چھوڑ کر کے جس طریقے سے پرندے شام کا انتظار کرتے ہیں کہ شام ہو اور ہم گھونسلوں کی طرف لوٹیں, اللہ کے ولی شام کا انتظار کرتے ہیں سب اپنے محبوبوں سے ملیں گے, ہم اپنے محبوب سے ملیں گے. یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان. اور دو صفات مولا علی کی ہوتی ہے کہ وہ عالم ہوتا ہے. کیا بات ہے, بہت خوب. کسی جاہل کو عالم سے مراد درس نظامی کا کورس کی بات نہیں کر رہا ہوں. عالم سے مراد علم والا ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھنا. علم والا, جاہل کو اللہ ولایت نہیں دیتا. لیکن ایک شخص نے مجھے کہا تقریر کے بعد, تو ایسی بات نہ کیا کر. میں نے کہا میں نے نہیں کہا, غوث پاک نے کہا. تو کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں ہے. میں نے کہا میں سمجھاتا ہوں. جاہل کو جب تیرے گھر کوئی بیٹی کا رشتہ لے کے آتا ہے اور تو پوچھتا ہے کہ لڑکا کتنا پڑھا ہوا ہے, کہاں تک پڑھا ہوا ہے نا, بیٹی دینے سے پہلے پوچھتے ہو کہ نہیں پوچھتے؟ پوچھتے ہو. جب تو جاہل کو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو اللہ ولی کو اپنی ولایت کیسے دے گا؟ ذرا غور تو کر. لیکن یہ بات ضرور ہے, جس کو ولی بناتے ہیں کسی کو کتابوں سے پلاتے ہیں, کسی کو نگاہوں سے پلاتے ہیں, لیکن ولایت سے پہلے علم ضرور ہوتا ہے. اور جو ولی ہوتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا, وہ شجاع ہوتا ہے, بہادر ہوتا ہے. دو صفت مولا علی کی, عالم ہوگا اور بہادر ہوگا. بھائی جو بہادر ہی نہیں ہوگا تو وہ لوگوں کی تو ایک ایک ڈانٹ کے اندر دبک کر کے بیٹھ جائے گا. ولی صابر ہوتا ہے مگر بہادر ہوتا ہے. صابر اور بہادر میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے, اپنی ذات کے لیے لڑنا